بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. پیٹ کے یہ سب سے جلدی قبول کر لیتا اللہ، اس لیے کہ دوسرے بھائی نے کیا اس کے لیے دعا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ کیا اسباب ہے؟ سنیے. رزق کے حرام کھانے والا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. رزق کے حرام، آج حرام رزق کھاتے ہیں کھلاتے ہیں، بلکہ رزق حرام پر پرورش پانے والی کی بھی دعا نہیں قبول ہوتی. مقائی کمانے والا نہیں، اس کو کھانے والا بھی دعا قبول نہیں ہوتی اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کا فرماتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر میں ہے، جس کے سفر کی وجہ سے گرد و غبار دھول مٹی سے اس کا چہرہ بھرا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کرتا ہے. وہ حج یا جہاد کے سفر پر ہے اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میری دعا قبول کر. اللہ کہتا ہے میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے کپڑے حرام، اس کی پرورش حرام پر ہوئی ہے. حرام کھانے والا ہے، حرام کمانے والے، حرام پر پرورش جس کی بھی اللہ دعا نہیں خود. اس لیے میں نے کہا تھا اولاد کی تربیت میں، اس کے حق میں اولاد کو حلال مال کھلائیے. آپ اس کو حرام مال کھلائیں گے، اس کی تربیت اور اس کی دعاؤں کو آپ برباد کر رہے ہیں. بڑی حلال مال کی بڑی اہمیت. کم کمائیے، مت کمائیے، لیکن حلال کمائیے. جو بھی ہوتا ہے نا، مت سے مراد یہ کہ اب آدمی کچھ نہیں ملا، بڑا پریشان حال ہے، بہت کم ہوتا ہے، لیکن حرام کے اس میں مت جائیے. رشوت خوری، سود کے اوپر تجارتیں، اسی طرح لوٹ مار، اس کی ٹوپی اس کے سر ڈال دی، ادھار پیسے لے کے کھا گئے، ایسا لوگوں نے زندگی گزار لے رہے ہیں. یاد رکھیے دعائیں نہیں قبول ہوتی آپ کی. اپنی مغفرت کی دعا کوئی بندہ نہ کر سکے، وہ رب جو حیا دار ہے اور سخی ہے، اگر وہی آپ کی دعائیں نہ قبول کرے، یا ایسا عمل جس سے آپ کی وہ رب ہی دعا قبول نہ کرے، اس سے بری بات کیا ہو سکتی؟ ہو سکتی کوئی بری بات اس سے؟ تو حرام مال پہلی چیز، صحیح مسلم کی روایت تھی. دوسرا، جو گناہ کے لیے دعا کریں گے اور خطا رحمی کے لیے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. گناہ کے لیے آپ دعا کریں، خطا رحمی رشتہ توڑنے کی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، پہلے وضاحت میں کر چکا ہوں. اسی طرح غفلت اور لاپرواہی سے کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. دل اس کا دعا میں نہیں، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر سوچ رہا ہے، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. پہلے میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھ دی. اسی طرح زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی. یاد رکھیے، جو زنا کرتا ہے زانی کی دعا قبول. اور زبردستی حاکم اگر اپنے محکوم سے ٹیکس وصول کر زبردستی، تو ویسے حاکم کی دعا قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے زانیہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز لوگوں کو معاف کرتا ہے، جو سوال کرتے رات میں انہیں عطا کرتا ہے، لیکن سوائے زانیہ کے جو اپنے زنا کے ذریعے دوسروں کو سیراب کرتی ہے، دوسرے لوگوں کو خوش کرتی ہے. زانیہ سے مراد زانیہ عورت بھی اور زانیہ مرد بھی، یاد رکھیے. ٹھیک، وہ سیراب کرتی ہے. اور زانیہ عورت کا لفظ اس لیے ہے حدیث میں، اس لیے کہ اس زمانے میں سے عورتیں زنا کرتی تھی، مطلب اس طرح کی کام کرتی تھی کہ لوگ آ کر اس سے فائدہ اٹھاتے، حالانکہ وہ ایک زنا کر اور یہ. لیکن آج کل مرد بھی ایسے تجارتیں کرتے ہیں، ایسے بزنس کے نام پہ چل رہے ہیں، بہرحال زنا کرتے ہیں، وہ ان کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا. اور زنا کو آج امت مسلمہ نے عام سمجھ لیا ہے، معمول سمجھ لیا ہے، فیشن سمجھ لیا ہے، زندگی جینے کا طریقہ سمجھ لیا ہے، اور اس کے لیے وہ پوری زندگی اس کا وقت اور توانائی لٹاتا ہے. نہیں، فیشن سمجھ لی لوگوں نے. اس شہر سے اس شہر گھومنے جاتے تو زنا کے لیے جاتے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں مجھے. اور مانگتے ہو پھر اللہ سے مصیبت میں، کہاں سے اللہ مدد کریں گا تمہاری؟ کہاں سے مدد؟ ہم نے خود راستے بند کیے دعاؤں کے، اللہ نے نہیں کیا. اللہ تو دینے بیٹھا ہی، یاد رکھیے، ہر روز بیٹھا ہے، ہر گھڑی دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ طبرانی کی روایت تھی. اسی طرح جو قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام روک دیتی ہے، اچھائی کا حکم نہیں دیتی، برائی سے رک جاتی ہے، اور فرائض پہ عمل نہیں کرتی، اللہ ایسی قوم کی دعا بھی نہیں سنتا. اس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تم پر اس طرح سے عذاب نازل کریں گا، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. جو فرائض کو چھوڑنے والے ہیں، اچھائی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. تو یہ وہ چند اشخاص تھے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی.